شعر کہا ہے کہ بزمی تو سجدہ کردم ز زمین ادا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بے سجدہ ریائی، کہ جب جب میں نے زمین کے اوپر سجدہ کیا تو زمین کے اس ٹکڑے سے آواز آئی کہ تم نے مجھ کو ریاکاری کے سجدے سے خراب اور ناپاک کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے سوائے چند موقعوں کے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا جو دوسرا دلچسپ اور انتہائی مؤثر سیشن ہے، جو سوال و جواب کا سیشن ہے، وہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال و جواب کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا نام اور پروفیشن یعنی جو پیشہ ہے وہ ضرور بتائے۔ سوال مختصر ہو، کوئی لمبی چوڑی گفتگو اور بات چیت نہ ہو۔ سوال خاص طور پر اگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو سوال کرنے کا موقع ملے تو ان کا سوال عنوان کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کی تقریر کا عنوان ہے ڈاکٹر صاحب کی، صلاح، ہدایت اور رہنمائی کا راستہ۔ ہمارے غیر مسلم بھائی اور ہماری غیر مسلم بہنیں، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ڈاکٹر صاحب سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا تمام سوال کرنے والے بھائیوں اور بہنوں سے کہ کوئی فقہی سوال نہ کریں اور اختلافی سوال نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا سوال ہوگا جو اختلافی ہو تو اس کو رد کرنے کا بحیثیت کوآرڈینیٹر کے مجھے پورا اختیار ہوگا کہ میں اس سوال کو رد کر دوں اور اس سوال کو کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا یہ سیشن شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں 4 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک مائک نمبر 1 ہمارے بائیں جانب ہے، اسٹیج کے ہمارے بائیں ہاتھ کی طرف ہے اور بھائیوں کی طرف۔ دوسرا بیچ میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، مائک نمبر 3 بھی بھائیوں کے شعبے میں ہے، اور مائک نمبر 4 ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مائک نمبر 5 بھی ہماری خواتین اور ہماری بہنوں کے شعبے میں ہے۔ اب ہم باقاعدہ سوال و جواب کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ہم والنٹیئر حضرات سے گزارش کریں گے، درخواست کریں گے کہ اگر قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو پہلے انہیں سوال کرنے کا موقع دیا جائے۔ مائک نمبر 1 سے جو بھائی کھڑے ہیں سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں بھائی۔ میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ استنبول ترکی کی بات کرتا ہوں۔ استنبول میں اور ٹاپ کاپی پیلیس میں، ٹاپ کاپی میوزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے، کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیزیں، پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں، خلیفہ جو 4 ہیں ان کی چیزیں، اور کئی رسول کی چیزیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، جو عصا، اور داؤد علیہ السلام کی جو سوڑ ہے مطلب تلوار، تو کیا ریئل ہے، ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے؟ مہیش بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کے میوزیم گئے تھے استنبول میں، ترکی میں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا۔ اس سال ہی چند مہینے پہلے فیبری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میوزیم میں، ترکی میں مجھے بلایا گیا تھا۔ مہیش بھائی صاحب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، کیا وہ لاٹھی صحیح ہے؟ از اٹ اوریجنل؟ میں نے بھی وہ لاٹھی کو دیکھا۔ یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا، یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا، لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ لاٹھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ لاٹھی سے دین ذرا بھی بدلے گا نہیں، ہسٹوریکل ویلیو ہو سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسا آپ نے کہا خلفاء راشدین کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی کئی چیزیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہسٹوریکل ویلیو شاید جاننے کے لیے کیا کرنے پڑیں گا، کیونکہ میں بھی ماشاءاللہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، سائنس کے طالب علم ہوں، آپ کو کرنے پڑیں گا کاربن ڈیٹنگ۔ کاربن ڈیٹنگ ایک ٹیکنالوجی ہے C14، وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے۔
تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاٹھی پہ اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، بائبل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے آئے، تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 3400 سال پہلے آئے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں کون سے دور میں آئے۔ اور اگر بائبل کا ہم حوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی ہی نہیں، کبھی فلڈ آیا کبھی ایجپٹ ہے، ان سائنٹیفک ہے۔ تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اس لاٹھی پہ، ان لوگ اجازت دیں گے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنے سال، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایز اے مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے، اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ مجھے پتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ لاٹھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ خلفاء راشدین کی چیزیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کے عمل کرنا چاہیے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں سوال کیجیے۔ My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining the in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو، ہندوازم کے بارے میں یا کرسچینٹی کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے۔ ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ آپ کا سنہری موقع ہے۔ ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا۔ اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو۔ آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور آپ پوچھ سکتے۔ کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں۔ میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں، اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا۔ کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے، جو بھی ٹائم ہے۔ لنچ بریک تو ملتا ہے، جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے، لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ یہ پڑھنا فرض ہے، اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے۔ آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے۔ صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے۔ قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604. اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666. اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 2 پہ. سر میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا. ہندو بچے ہندو مذہب میں چھوٹا بچہ ہے اس کو جلایا نہیں جاتا، اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر بھی کئی مسلمان ہیں جو ڈوب کے مرتے، جو جل کے مرتے، ان کو بھی دفنایا نہیں جاتا ہے جن کی ہمیں ملتی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر سے ہم زندگی دیں گے، ضرور نہیں کہ آپ قبر میں سے لے آ جائیں گے. جو بھی انسان مر چکا ہے اس کے نئی زندگی دی جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس میں جان ڈالیں گے، پھر موت دیں گے، پھر سے جان ڈالیں گے. تو اللہ جان ڈالیں گا، چاہے وہ قبر میں ہے، چاہے جلایا گیا ہے، چاہے ڈوب گیا ہے، جو بھی حالت میں ہے اللہ اس انسان میں پھر سے جان ڈالیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے آپ دفنائے گئے ہیں یا چاہے جلا دیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب غیر مسلم کے اعتراض کرتے اللہ سے اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ دفنائے جائیں گے اور قیامت کے روز جب انسان اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ جیسے آپ پوچھ رہے نا، اللہ تعالیٰ جو قبر میں ان کو اٹھائیں گا، ہم قبر تو نہیں گئے. تو لوگ پوچھتے ہیں، قرآن مجید میں کا ذکر ہے سورہ قیام میں سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3-4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہڈیاں کو کیسے جوڑیں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہڈیاں کو ہی نہیں جوڑ سکتا ہے، آپ کے انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے. انگلیوں کے پور پور. آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے کیا انگلیوں کے پور پور کو جوڑ سکتا ہے؟ آج کی سائنس یہ کہتی ہے. سر فرانسس گولڈن ایک سائنٹسٹ ہے جو سن 1880 میں ایک ڈسکوری کیے کہ فنگر پرنٹنگ میتھڈ کہ دو انسان کروڑوں لوگوں میں بھی ان کے فنگر پرنٹ یکساں نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہڈیوں کو تو چھوڑو، میں آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتا ہوں اور ہو بہو ویسے پیدا کر سکتا ہوں. تو اللہ کے لیے پھر سے جان ڈالنا بہت آسان ہے، چاہے وہ انسان دفنایا گیا ہے یا جلایا دیا گیا ہے یا ڈوب کے مرا ہے. اللہ کو پھر سے جان ڈالنے میں، چاہے وہ مسلمان مرا یا ہندو مرا یا عیسائی مرا، اللہ کو جان ڈالنے میں بہت آسان ہے، کن فیکن. اور پھر سے
ہمیں نئی زندگی دی جائیں گی اور پھر حساب کتاب کیا جائے گا. اور حساب کتاب میں اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کیے تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائیں گے. لیکن اگر ان کے احکامات پہ آپ نے نہیں چلے, ان کے مطابق نئی زندگی بسر کرے, تو آپ اس زندگی میں سفلتا نہیں پائیں گے. ہوپ دا آنسر دا کوسچن. مائک نمبر 3 سے میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں. بیکسن جارج, اور میں اسٹوڈنٹ ہے. سر ایکچولی یہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو یا تو بہت سارا وار ہوتا ہے, آپ نے بولا بردرہوڈ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہ ریلیجن نہیں رہے گا تو یہ بردرہوڈ ریفر نہیں رہے گا, ہیومینٹی رہے گا, نہیں تو وار بھی نہیں رہے گا. تو ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے کانسیپٹ. ریلیجن کیوں ہوتا ہے, کیا آپ ہیلپ کریں گے اس کے لیے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ریلیجن ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ مذہب کی وجہ سے وار ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی چارہ بڑھتا ہے, وار ہوتا ہے. صرف ہیومینٹی ہونا چاہیے. بھائی صاحب نام کے بیکسن جارج. کون سے مائکرو فون پہ ہاتھ اوپر کریں گے؟ جارج بولیے سر. پیچھے والے مائکرو فون. جارج بھائی صاحب سے پوچھوں گا, یہ کہتے کہ مذہب ہونے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی. بھائی صاحب کیا میں آپ سے لڑ رہا ہوں؟ بھائی صاحب نہیں نہیں کیا میں آپ سے جھگڑ رہا ہوں؟ نہیں سر. ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر. آپ سمجھتے ہیں میں مذہبی ہوں؟ ہاں سر. ہوں نا. تو میں کیا آپ سے لڑ رہا ہوں؟ جو صحیح مذہب کو جانتا ہے, سچا مسلمان ہے, وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, اگر کسی کا قتل کرتا ہے, چاہے مسلم یا غیر مسلم کا, بنا کوئی وجہ کے, قتل کے بدلے قتل, یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land, ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی, تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے, تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں, اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر, اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے, دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی, جو گجرات میں ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا, جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್کار ہوا, اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو, اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی, اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್کار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا, عام انسان یہی سوچیں گا, اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے, اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے. اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاತ್کار کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاತ್کار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے, ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا, یہ کیسا مسلمان, کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے وطن ہے ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ,
इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है। इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है, जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे? अमेरिका अफगानिस्तान पे हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए। क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए, जो मीडिया गलतफहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूछूंगा, कुल हाथु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल सही है। मजहब ये नहीं सिखाता कि आपस में दुश्मनी और नफ़रत हो। माइक नंबर 4 में खातून के शोबे में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो, सवाल कर सकती हैं। डॉक्टर नायक, मेरा नाम पूजा शर्मा है एंड आई एम ए क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर। आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। मैं आपको पिछले 1-1.5 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इस्लाम के लिए कुछ गलत फहमियाँ थी, शायद वो क्लियर हो गई हैं। एंड जैसे आपने कहा, आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा। मैं सोचती हूँ कि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्ज करते जाओ, झूठ मत बोलो, किसी की अनजान हत्या मत करो। और जो जैसे कि एक बंदे ने बोला कि रिलीजन की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से, इवन आई एग्री विथ यू डॉक्टर जाकिर नाइक, बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो। ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या करो। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नाइक की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो काफ़ी दूर हो गई हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मैं तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है
کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا، کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے، اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے، انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے. اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو. مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ جی ہاں. میرا نام آنند کروا ہے. میں بائی پروفیشن CA ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دبئی سے جانتا ہوں. وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا، اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے. میری مسلمانوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلمان لوگ زیادہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائے کا ماंس کیوں کھاتے ہیں. آنند بھائی نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا پیسہ نہیں کھاتے. لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے، وہ ان کا سوال ہے. میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے 100% شاکاہاری ہونے کے بعد بھی. A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. شدھ شاکاہاری ہونے کے بعد بھی ایک مسلمان 100% اچھا مسلمان رہ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب، ہمارا خالق، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ ان 4 پایوں جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں جن کی ہم نے اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں کہ آپ کیٹل کا گوشت کھا سکتے ہیں. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ کیٹل میں سے آپ کو ملتا ہے دودھ، ان میں سے ملتی ہے آپ کو گرمی، اور آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا مالک کہتا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے تو کیوں ہمیں نہیں کھانا چاہیے؟ میں آپ کو کوشش کروں گا بتانے کے لیے کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارے جسم میں ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے، کم از کم 23 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. یہی 23 میں سے 8 امینو ایسڈ ہمارے جسم میں نہیں بنتے. اس کے لیے فرض ہے کہ یہ ہمارے کھانے میں ہمیں یہ امینو ایسڈ ملنا چاہیے. کوئی بھی شاکاہاری، کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں آٹوں کے آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. فلیش میں، گوشت میں آٹوں امینو ایسڈ موجود ہے. اسے سائنس کہتی ہے کمپلیٹ پروٹین، کمپلیٹ فوڈ. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ میں، گوشت میں پروٹین ہے، نیاسن ہے، وائٹامن B1 ہے. اس سے صحت اچھی بنتی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے جو جانور جو شاکاہاری ہوتے ہیں، جو صرف بھاجی پالا کھاتے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، آپ دیکھیں گے ان جانوروں کے دانت ان کے چپٹے ہیں، ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے. یہ صرف بھاجی پالا کھاتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ دیکھیں گے مانساہاری جانور کے دانت
शेर, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते। जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है क्या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बिवरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं। लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है। हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते। अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है। हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है। आप हिंदू है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है, आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है। आपको गलतफहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है। आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग। तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे।
پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ کیونکہ بہت سے ہندو لوگ باقی مذاہب سے پرسن ہوئے. مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور میں جان ہے، باجی پالا میں جان نہیں ہے، پیڑ پودوں میں جان نہیں، اس لیے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے، لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے، انہیں درد نہیں ہوتا. پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے، اسی لیے جانور کھانا بڑا گناہ ہے، پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے. آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے. ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے، لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائی نہیں دیتی. ہم انسان صرف 20 سائیکلز اور 20,000 سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے، اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے. وہ چیختے ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ ذاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے، پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے، لیکن پیڑ پودوں میں صرف 2 یا 3 سینسز ہے، جانوروں میں 5 سینسز ہے، اس لیے جانور کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے 2 سینسز کم کے ساتھ، وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے، گنگا ہے اور بہرا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلارڈ قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا، بہرا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا؟ آپ تو کہیں گے قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو، میرا بھائی تو معصوم تھا، نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز جیسے 2 سینسز وہ نہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں 168 میں ایٹ آف دا گڈ تھنگز وچ اللہ ہیز پرووائڈیڈ یو، جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دیے اس کو آپ کھا سکتے ہیں. تو آپ اگر مطالعہ کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا، گوشت کھانا کوئی غلط نہیں ہے، اور مجھے خصوصاً کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. آج مہنگائی کا زمانہ ہے، پیٹرول کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے. اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ 2 منٹ بھی جی نہیں سکتے. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جرمز ہے، جرمز میں بھی جان ہے، آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جی نہیں سکیں گے. اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی اجازت ہے وہ آپ کھا سکتے، جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں اگر کوئی نہیں ہو تو ہم مائک نمبر 4 میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں خاتون، ہم ان کو موقع دیں گے. میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں، اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے. قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں. انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ
جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں, اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے, اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ہوپ دان سے کوشچن. جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں. میرا نام رامیشوری شاہو ہے. میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے. ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں, تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے, تو بچے لوگ کون سے دھرم میں مانیں گے؟ آپ نے آپ نے اسلام دھرم سے شادی کر لی ہے. آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے. اپنا لیا ہے, تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, تو کون سے بچے, اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے, اس کے بچے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, تو مسلم ہو گیا ہے. شادی کر لی ہے, اسلام دھرم قبول کر چکا ہے, اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ, چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی, جیسے میں نے کہا ہے, مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے. تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے, چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے, اپنے ٹیچر کے ذریعے, اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے, وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے, کنورٹ از اے رانگ ورڈ. کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح لفظ ہے ریورٹ. ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا, پھر غیر مسلم بنا, پھر سے مسلمان بنا. اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے, شادی کر چکا ہے, بچہ کیا ہے؟ بچہ مسلم ہوگا. وہ الگ بات ہے. اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی, ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے, ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے, پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ہوپ دان سے کوشچن. مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کریں, نہیں تو مائک نمبر 1 میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے. Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو سپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی. اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے, اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجئے پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے, ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی دور ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے, دو رخ. آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے, ایک ہی ہے, دو تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب
اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے. لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے، جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس قصج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے ستا سیتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل. اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایشور، اللہ، بھگوان، خالق، مالک ایک ہی ہے، اور اس خالق، مالک، ایشور، بھگوان، اللہ کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. Hope that answers the question. میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور ہم سب میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں، جتنی غیر مسلم بہنیں آئی ہیں، وہ ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی، ایمانی، اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کو موقع دیں، ہم اپنے مہمان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں، پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بہنوں کو. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی کھڑے ہیں، آپ سوال کیجئے. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ مطلب ڈیف اینڈ ڈمب ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، بلائنڈ ہوتا ہے، ہینڈی کیپ ہوتا ہے، جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے. اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی رائٹس میں مرتے، کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے، پھر مرتے، پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے، اس دنیا میں ایک بار آتے. تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپائش پیدا ہوتے، کس کی ٹانگ نے، کس کے ہاتھ نے، ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے
یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج, کوئی بیمار, کوئی اچھے صحت مند, کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں, ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر, ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھے گا. مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے. اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا. دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپاہج یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کا نہیں. اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. آپ اگر ایک عام بی اے گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہیش ہے, وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا, بدلے گا نہیں. لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS, پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر, کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے. مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں, خیرات کر رہا ہے کہ نہیں. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے, غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا. ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے, اس کو 100% مارکس مل گئے. زکوٰۃ میں غریب کو 100 میں سے 100 ملتا ہے. وہ امیر ہے جو شاید تھوڑی زکوٰۃ دیں گا تو اس کو 100 میں سے شاید 10 مارکس ملے, برابر زکوٰۃ دیں گا تو زیادہ مارکس ملیں گے. وہ غریب کو زکوٰۃ کے ٹیسٹ میں 100 میں سے 100 ملتا ہے, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کو شاید دوسرا ٹیسٹ ہوگا, اس کو ٹیسٹ ہوگا. وہ غریب انسان ایک روم میں ہو سکتا ہے 10 لوگ رہ رہے, وہ حجاب کیسا کرتا ہے, برابر سے حجاب کر رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے انسان امیر ہے, اس کا بیٹا جیسے اپنے اپاہج پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس امیر انسان کو میں نے دولت دی, عیش و آرام دیا, ابھی اس کے بچے کو اپاہج پیدا کرتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کہ نہیں. جو آدمی کمزور ہے وہ بولیں گے ارے کیا یہ اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, میرے لیے کیوں یہ مشکل پیش آتا ہے. جو سچا مومن رہے گا وہ کہیں گے الحمدللہ, فائدہ ہوگا تو بھی الحمدللہ, نقصان ہوگا پھر بھی الحمدللہ. یہ مومن کی جانچ ہے. تو یہ دولت, غریبی, صحت, اپاہج, دل کی بیماری, یہ ٹیسٹ ہے. اسی لیے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے, ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر ہے. آپ ان لوگوں کو مت دیکھو جو آپ کے اوپر. میں کہہ رہا تھا نا, مثال دے رہا تھا, وہ گاؤں کا آدمی دیکھتا ہے گاڑی چاہیے, فلیٹ چاہیے, بنگلہ چاہیے, پھر سے گاؤں میں آ جاتا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو آپ کے نیچے ہے. اور ایک انگریزی میں کہاوت ہے جو میں اردو میں ترجمہ کروں گا. ایک شخص ہمیشہ روتا تھا کہ کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے, کیوں میرے پاس جوتی نہیں ہے. جب اس نے ایک انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, اللہ سے شکایت کرتا تھا میرے پاس جوتیاں کیوں نہیں ہیں. جب اس نے انسان کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے, وہ اللہ کا شکر ادا کم از کم میرے پیر تو ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ لوگ کو ڈفرینٹ امتحان لے رہا ہے. کس کو دولت, کس کو غربت, کس کو صحت, کس کو بیماری, جو بھی ہے. اگر آپ جس حالت میں ہیں, اگر اللہ ہمارے خالق
کا کہنا مانتے ہیں تو اس دنیا میں سفلتا پائیں گے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے دنیا. جس طریقے سے سورہ ملک میں کہا گیا ہے سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, اللہ نے زندگی اور موت بنائی ہے جانچنے کے لیے آپ میں سے کون شخص اچھا ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں غیر مسلم ہوں سوال کیجئے. سر میرا نام امیش شرما ہے, میں یوگا ٹیچر ہوں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ نماز پڑھتے سمے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کی استھتی میں جیسے مائگرین پین اور اسٹمک پرابلم, سیاٹیکا, سروائیکل, نی کی پرابلم, ان میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے, وہ میں مانتا ہوں. لیکن کنفیوز اس بات کا ہے کہ جب ہم دھیان کرتے ہیں, میں یوگ میں جیسے دیانند سرسوتی سے پتنجلی یوگ ٹرسٹ سے میں یوگ سیکھا ہوں, اس میں بتایا ہے جب دھیان ہم ایک جگہ پہ کریں گے, آنکھوں کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو دھیان کی دھارنا اپنے آپ بدل جائے گی, دھیان دھارنا سمادھی. تو اس میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو جیسے وجراسن میں گھٹنے موڑ کے سجدہ نیچے کو فور ہیڈ کو دھرتی میں ٹچ کرتے ہیں, پھر ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جب نظر ہٹ جائے گی اس جگہ سے تو دھیان ایک طرف سے وہاں سے ہٹ جائے گا. تو اوپر والے کے لیے جیسے اللہ کے لیے دھیان کہاں سے رہے گا؟ تھینک یو. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ جب سجدے میں جاتے, سجدہ اہم رکن ہے تو نظر ایک طرف ہونی چاہیے, ہم سجدے سے اٹھ جاتے تو دھیان بھٹک سکتا ہے, نظر دوسری جگہ جا سکتی. یہ آپ جو بول رہے دیانند سرسوتی کے بارے میں کہ نظر ایک جگہ ہونا چاہیے, وہ صحیح یا غلط الگ بات ہے, لیکن ہمارے رسول ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی نظر ہمیشہ آپ سجدہ کرتے وہاں ہونا چاہیے. تو جب آپ قیام میں ہیں, رکوع میں ہیں, سجدہ میں, آپ کی نظر ادھر ہی ہے, جہاں آپ کی جگہ سجدے کی ہے وہاں ہی نظر آپ کی ہونا چاہیے. قیام میں جب کھڑے ہیں, جب رکوع میں جاتے پھر بھی نظر وہاں رہتی ہے, سجدہ میں جاتے پھر بھی وہاں رہتی ہے, اتحیات میں بھی رہتی, نظر ایک ہی جگہ رہتی ہے. لیکن صرف نظر سے کام نہیں چلتا, نظر کے علاوہ ہمارا دھیان, ہمارا ذہن, جو ہم اللہ ہمارے ایشور, ہمارے مالک, ہمارے خالق کے پیغام کے اوپر دھیان دے رہے, اس کے اوپر عمل کر رہے تو ہمیں ہدایت ملیں گی. اور جو یہ نماز کا طریقہ ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب میں پڑھیں گے, اس میں کہا گیا ہے سشٹانگ. سشٹانگ مطلب جسم کے 8 انگوں پہ. سشٹانگ جو ہندو مذہب میں کرتے ہیں, جسے عام زبان میں کہا دنڈ نمسکار بھی کہتے ہیں, لیکن سشٹانگ مطلب صحیح مطلب ہے کہ 8 انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں زمین پہ. 8 ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر, 8. ہمارے حدیث میں آتا ہے 7, ناک اور ماتھے کو ایک لیتے, 2 ہاتھ, 2 پیر, لیکن ہو بہو وہی ہے. تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکن ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے. آپ جب جائیں گے کرسچن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا. آپ اگر پڑھیں گے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام منہ کے بل گرے. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام منہ کے بل گرے. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں کہ جوشوا نے اپنے منہ کے بل گرے اور عبادت کی. اور لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 39 میں, ورس نمبر 39 میں کہ جیزس took a little bit step forward in the garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. عیسیٰ علیہ السلام نے گارڈن آف گیتسیمنی میں اپنے منہ کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. جتنے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب ان نے اللہ کی عبادت کی, ان نے